بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ یقیناً آپ میں سے اکثر پاکستانی بھائی بہن، مرد خواتین، بچے، بوڑھے جوان، آپ سب اس وقت کافی حیرانی اور پریشانی کا شکار ہوں گے، کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج شام 6 بجے بجلی کی طلب اور رسد میں جو فرق تھا وہ اچانک ختم ہو گیا اور پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ یہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ آج شام 6 بجے سے پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس حکومت کے اس دعوے کو چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا ٹیلی فون نمبر آپ کو بتائیں اور آپ ہمیں اپنے علاقے سے فون کر کے صرف اتنا بتا دیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کراچی کی صورتحال کے از خود نوٹس کی سماعت کے بعد جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ آج تمام دن زیر بحث رہا ہے، قانونی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں۔ فیصلے کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں اور اس فیصلے کے بعد کراچی میں امن قائم ہوگا نہیں ہوگا، حکومت اس فیصلے پہ عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ دو اہم ترین سوالات ہیں۔ ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وزیر قانون ہے، مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے۔ جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل، اور کراچی میں موجود ہیں جناب رضا ہارون صاحب، رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، پچھلے دنوں اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے سندھ اسمبلی میں، لیکن پتہ نہیں اب سٹیٹس کیا ہے ایگزیکٹلی، اس لیے کہ ایم کیو ایم واپس حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میں رضا ہارون صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم رضا ہارون صاحب۔ وعلیکم السلام حامد مرزا۔ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ اب ہم آپ کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کہیں یا نہ کہیں؟ کل رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے، میں نامینیٹڈ اپوزیشن لیڈر تھا اور وہ بھی اپلیکیشن پینڈنگ تھی، لیکن کل رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد سے چونکہ ہمارے ریزگنیشنز واپس ہو گئے تو وزیر کا اسٹیٹس دوبارہ بحال ہوگا۔ ایم کیو ایم نے کولیشن گورنمنٹ دوبارہ جوائن کی۔ رضا ہارون صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بہت واضح طور پہ اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ کراچی میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ گھس گئے جو ان جماعتوں کا نام استعمال کرتے تھے، ان کے دفاتر کو استعمال کرتے تھے، اور یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، انہیں نکالنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ 5 جماعتیں، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، سنی تحریک اور جماعت اسلامی، ان کے کارکن بھتہ خوری میں ملوث ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جن پہ بھتہ خوری کا الزام ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، تو کیا آپ کی پارٹی سمیت دیگر پارٹیوں کی قیادت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں اپنی صفوں سے نکالا جائے؟ ہاں میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا نہ صرف خیر مقدم کرتی ہے بلکہ دل سے احترام بھی کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے بہت مدد ملے گی کراچی کے حالات کو درست کرنے میں، امن و امان کے قیام میں، اور جو جرائم کی بے کنی کی جائے گی اس سے، میں سمجھتا ہوں جو ان کی آبزرویشن اور گائیڈ لائنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ جہاں تک سوال آپ کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، تو میں تھوڑی سی اس میں چاہوں گا کہ جسارت کرنا چاہوں گا جی کہ یہ کلیئر کروں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا، جی، یعنی آرگیومنٹس میں جو کاؤنسلز، پٹیشنر کے کاؤنسلز تھے، انہوں نے جو آرگیومنٹ پیش کیے، اب ظاہر ہے جو ہم سے ویسے ہی سزا کی بغض رکھتا ہے اس نے تو یہی لکھ کر دینا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جہاں سے ان کی آبزرویشن اور گائیڈ لائن شروع ہوتی ہے، وہاں سے اگر آپ مجھے کہیں بتا دیں کہ ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کا نام لے کے یہ بات کی گئی ہو تو پھر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر کیٹیگوریکلی یہ بات آپ کے ٹی وی چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نہ تو بھتہ خوری کرتی ہے نہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ ایم کیو ایم کے اندر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا ویژن اور پالیسی بہت کلیئر ہے کہ ہماری صفوں میں کسی جرائم پیشہ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہماری تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے اور ایم کیو ایم کی ورکنگ دیکھیں گے تو جہاں جہاں ایسی معلومات آئیں وہاں ایم کیو ایم نے اپنے ذرائع سے تحقیقات کریں، تنظیمی نوعیت کے فیصلے ہوئے اور متعدد لوگوں کو
ایم کیو ایم کے اندر ان حرکات میں انوالو ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا گیا. تو یہ تو ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ. تو میں چاہوں گا کہ ریکارڈ کی درستگی بھی ہو کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں انہوں نے آرگیومنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا. اچھا ان کے آبزرویشن یا گائیڈ لائن میں کہیں نہیں ہے نام. اچھا ایک جگہ پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فردر observe that as per material brought before the court, there are criminals who have succeeded in making their ways in political parties, notwithstanding whether they are components or non-components of government, and are getting political and financial support allegedly from such parties. Therefore, the political parties should denounce their affiliation with them in the interest of the country. We feel that this is a very valid observation. اینڈ لائک آئی سیڈ, میں نے جیسا کہا کہ ہم نے تو یہ بات بالکل ڈیناؤنس کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کی صفوں میں کسی بھی جرائم پیشہ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور ہمارے اندر جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے, ایم کیو ایم ایک بڑی ڈسپلنڈ اور آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے, ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز. یہاں لوگ سفارش کی بنیاد پر ایم کیو ایم جوائن نہیں کرتے, بلکہ یہاں پہ ایک تنظیمی کلچر ہے, نظریاتی سیاست ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم کا اپنا چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے, اس سسٹم میں جو احتساب کا عمل ہے, اسی کے ذریعے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ متعدد ایسے واقعات ہیں, ایسے کارکنان ہیں جن کے خلاف یہ شکایتیں آئیں مختلف نوعیت کی, تنظیمی خلاف ورزی کی, تو ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا. اور متعدد کارکنان ہیں جن کی تنظیم سے بنیادی رکنیت خارج کی گئی. تو وی ٹوٹلی سبسکرائب ٹو دی آبزرویشن آف دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. ایسے مظفر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سپریم کورٹ نے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے جو فیصلہ سنانا تھا وہ سنا دیا جی. اور اس فیصلے سے تو جو بات واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ کئی معاملات میں سپریم کورٹ نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے کام کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اور ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایسی معاملات کی نشاندہی کی ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی نظر میں حکومتیں ناکام ہوئی ہیں, خاص طور پر کراچی کے معاملے میں. اس میں تو کوئی شک نہیں, باقی معاملات پہ تو ہے کہ انہوں نے آبزرویشن دی ہوگی, لیکن اس معاملے میں بالکل واضح بات انہوں نے کہی ہے کہ جو آئین میں بہت سارے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اور بہت اہم بنیادی حقوق ہیں, حکومت اس کا تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے. تو میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک لحاظ سے حکومت کے خلاف چارج شیٹ سمجھتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ اس حکومت کو درست کریں. حکومت ہے اور حکومت عوام نے اور لوگوں نے بنائی ہے. تو اب اگر اتنی باتیں ہم نے جو بتا دی ہیں, اس کے باوجود اگر حکومت درست نہیں ہوتی, جو آپ کا سوال فیصلے پہ عمل درآمد کرے گی, وہ یہ مطلب ہے آپ کا کہ فیصلے پر مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ ایسے اس پر چلو کہ کراچی میں امن کیسے قائم کیا جائے. تو اس میں انہوں نے نشاندہی کیا ہے کہ جی کراچی پولیس میں 30 سے 40% لوگ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے گئے ہیں. اب انہیں نکالنا تو حکومت کا کام ہے. یہ میں نے بتایا, یہ ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے جو تفصیلات دی ہیں اور جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ ایک لحاظ سے چارج شیٹ تو ضرور ہے, لیکن پھر سلوشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ سلوشن پھر انہی کے ہاتھ میں ہے جو خود پرابلم ہے. حکومت ہی تو مسئلہ بنی ہوئی ہے نا, حکومت ناکام ہوئی ہے اور حکومتی سے ہم کہیں گے کہ وہ ان معاملات کو درست کرے. تو یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تعریف تو ہم سب کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کی, حکومت بھی کہے گی کہ وہ اس پہ تابع داری کرے گی. ہمارے محترم ابھی ہم نے ایم کیو ایم کے لیڈر کی بات سنی, انہوں نے خوش آمدید بھی کہا. خوش آمدید تو کہنا چاہیے کہ کم از کم ان کی وجہ سے کچھ کراچی میں امن آیا, لیکن اس کو آپ اتمام حجت سمجھیے. جی, اتمام حجت اس لحاظ سے کہ سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ اب یہ ذمہ داری سول سوسائٹی کی ہوگی. اگر وہ حکومت کو صحیح راستے پر ہماری اس نشاندہی کرنے کے باوجود اور ہم نے جو ذمہ داریاں ان کی بتائی ہیں ان پر وہ اگر عمل نہیں کرتے تو اب عوام اور سول سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ احسن اقبال صاحب, میرا سوال تھوڑا سا ذرا مختلف ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج آپ کی پارٹی نے ایوان صدر کے سامنے ایک دھرنا دیا 12:15 بجے, اور آج ہی نواز شریف صاحب نے نواب شاہ میں ایک جلسے سے خطاب کیا, اور یہ دونوں جو ایونٹس ہیں, ایک جلسہ اور ایک دھرنا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے پیچھے یہ سارا ہو رہا تھا. تو کچھ لوگوں کی یہ آبزرویشن ہے, میں صرف سوال کر رہا ہوں آپ سے, کچھ لوگوں کی آبزرویشن کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ متوقع تھا اور مسلم لیگ نون نے کوشش کی کہ اس
فیصلے سے جو سیاسی نتائج برآمد ہوں ان سے ایڈوانٹیج حاصل کیا جائے، تو لہذا دھرنا دے دیا پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے، لیکن کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا آپ کو؟ یہ مجھے آپ کی یہ بات سن کے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے. ایک شخص نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا، اور جس دن سگریٹ پینا اس نے چھوڑا اس دن دوسری جنگ عظیم لگ گئی. اچھا. تو وہ پھر چند دنوں کے بعد اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا. تو اس کے دوست نے کہا کہ یار آپ نے یہ بری عادت پھر شروع کر دی، آپ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس نے کہا آپ کو یاد نہیں کہ پچھلی دفعہ جب میں نے سگریٹ پینا چھوڑا تھا دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی، تو اب تیسری شروع ہونے کا خطرہ ہے. لیکن تو یہ جو کنیکشنز ہیں یہ تو آپ ہر طرح کے بنا سکتے ہیں، لطیفہ آپ نے بڑا اچھا سنایا ہے، کوئی تعلق لیکن نہیں. دوسری جنگ عظیم کا کسی کو نہیں تھا پتا کہ یہ کب شروع ہوگی، لیکن پوری دنیا جانتی تھی کہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اور آج ہی آپ نے دھرنے کا نہیں، فیصلہ یہ اس سے پہلے ہم نے طے کر دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہی آپ کے اخبارات میں ٹی وی میں کئی دنوں سے آ رہا تھا کہ ہم یہ دھرنا دیں گے، اور اس کا دو علیحدہ ایشوز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے میں جتنی باتیں لکھی گئی ہیں حامد صاحب، ان میں ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کی ضرورت ہو. آپ کے پاس اگر پولیٹیکل ول ہو تو یہ تمام اقدامات حکومت کسی بھی وقت پچھلے 3.5 سالوں میں اٹھا سکتی تھی. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا حکومت اس فیصلے پر عمل کرے گی؟ میری دانست میں جس طرح حکومت اس سے پہلے سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کا ناشتہ کر چکی ہے اور پارلیمنٹ کی مشترکہ اتفاق رائے کی قراردادوں کو بھی وہ کھا چکی ہے، تو اسی فیصلے کا بھی شاید اسی طرح کا انجام ہوگا. اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے. ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ حالات میں کوالٹیٹیو چینج آئے گی، چونکہ آپ نے دیکھا وہ سارے کولیشن پارٹنرز جو کراچی کو ان حالات تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں وہ پھر ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو تو اپنی وزارتیں مل گئیں، گاڑیاں مل گئیں، دفتر بنگلے مل گئے. اس ماں کو وہ بیٹا تو نہیں ملے گا جو اس تشدد کا نشانہ بنا، اس بیوہ کو اس کا سہاگ تو نہیں ملے گا، ان بچوں کے سر پہ اس والد کا ہاتھ تو واپس نہیں آئے گا جو سینکڑوں کی تعداد میں غریب محنت کش لوگ جن کا خون کراچی کی دھرتی پر گرا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ جو اس فیصلے میں بات دی گئی ہے، ان پارٹیز کو سول سرچنگ کرنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے بارے میں تو کسی نے ضمناً بھی نہیں کہا کہ ہماری کوئی ایسی ونگ ہے. پی ایم ایل این تو صاف نظر آئی، لیکن ان پارٹیز کو پی ایم ایل کیو کا بھی ذکر نہیں ہے. جی ہاں، پی ایم، تو اس موقع پر ان کا فرض ہے. مسلم لیگ کے کسی گروپ کا ذکر نہیں. جی ہاں، تو مسلم لیگ نہ کی سیاست نون، نہ میں کاف، نہ فنکشنل. تو مسلم لیگ کی سیاست نہیں ہے یہ اس طرح کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سیریسلی اگر یہ سنجیدہ ہے انہیں سول سرچنگ کرنی چاہیے. پاکستان میں عوام باشعور ہو گئے ہیں. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے جب آپ طاقت کے ساتھ، بندوق کے ساتھ لوگوں کو ہوسٹیج بنا کے سیاست کر سکتے تھے. ہمیں اب بیلٹ کی سیاست کرنی چاہیے. اچھا، اب کیونکہ میں نے گفتگو کے آغاز میں لوڈ شیڈنگ کا ذکر کیا تھا، کیونکہ حکومت نے آج یہ اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، تو ہم نے جو نمبر اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں 05128013997، اس نمبر پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن ابھی تک جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ان اطلاعات کے مطابق کراچی کے کئی علاقوں، لاہور اور ڈی جی خان، چشتیاں اور اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، اور خاص طور پہ فیصل آباد جو کہ پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، انڈسٹریل ہب ہے پاکستان کا، اور کراچی بھی پاکستان کی اقتصادی شہرہ ہے، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں لوڈ شیڈنگ تھی اور 6 بجے کے بعد بھی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. کچھ علاقوں میں اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کا دعویٰ جو ہے وہ 100% درست نہیں ہے. ابھی تک پاکستان کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت نے جو اعلان کیا ہے، حکومتی ادارے اس اعلان پہ شاید اگلے چند گھنٹوں تک 100% عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب میں رضا ہارون صاحب سے دوبارہ بات کرتا ہوں. رضا ہارون صاحب، یہ جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ کولیشن پارٹنر جو ناراض تھے وہ دوبارہ حکومت میں واپس آ گئے ہیں، تو میرا بھی اسی حوالے سے آپ سے سوال ہے کہ جولائی 2011 میں جو قتل و غارت کا سلسلہ کراچی میں شروع ہوا تھا، ستمبر 2011 تک جاری رہا. اس دوران 300 سے زائد افراد کراچی میں مارے گئے. یہ جو 300 افراد ہیں، ان میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی تھے، دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی تھے. یہ جو لوگ مارے گئے، ان کے قاتلوں کا احتساب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب کہ آج کا یہ فیصلہ جو ہے یہ کلیئرلی ان تمام گراؤنڈز کو نہ صرف آؤٹ لائن کرتا ہے بلکہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں اور بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی ہے.
یہ تو فیصلے میں بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اور ہمیں اب چاہیے کہ جو جولائی کا واقعہ ہوا تھا کٹی پاڑی پہ, جہاں سے فائرنگ کی گئی 4 روز تک اور 90 سے زائد معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا, اگست میں جو واقعات ہوئے, بوری بند لاشیں ملیں, سر کٹی لاشیں ملیں کہ سر موجود نہیں تھے, وہ تمام چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام قاتلوں گرفتار ہو, اور یہی کام تو سپریم کورٹ نے کراچی از خود ہیئرنگ کے بعد شروع کیا, اور پھر یہاں رینجرز کی کارروائی کے بعد آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہاں امن و امان کی حالت بہتر ہے اور یہاں جو ہے وہ رینجرز کام بھی کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہیں کام کر دینا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہاں ایک بات میں بہت ضروری, میں تھوڑا سا مسکرایا تھا جب احسن اقبال صاحب بات کر رہے تھے. ظاہر ہے مسلم لیگ کا کوئی کلیم ہی نہیں ہے کراچی پہ, مسلم لیگ کی کوئی فالوئنگ ہی نہیں ہے, ان کا یہاں پہ کوئی ورکنگ ہی نہیں ہے. تو اگر یہاں کے یہ از خود کراچی کا کیس تھا, کراچی کے حوالے سے جب ذکر ہونا تھا تو ان کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے, اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے, تو ان کا ذکر کیوں ہوتا فیصلے میں؟ جہاں تک بات ہے ان کے ملیٹنٹ ونگ ہونے کی, تو ملیٹنٹ ونگ ان کا بالکل ہے. ابھی پچھلے دنوں جب اپریل میں میرے خیال میں ان کے فیصل آباد میں جب ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو وہاں کھلے عام فائرنگ ہوئی تھی. آپ کے لوگوں نے دکھایا, کیس بھی بنا, وزیر اعلیٰ صاحب نے کیس رجسٹر کیا. چلے فیصل آباد میں نا رضا بھائی, فیصل آباد میں کراچی میں نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے گفتگو کرنا اور اپنے آپ کو ایگزونریٹ کر کے دوسرے پہ الزام لگانا, یہ مناسب انداز نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, ایک فائنڈنگ کی ہے. آپ جلدی سے جواب دے دیں, میں نے بریک لینی ہے. مدعی سست اور گواہ چست نہ بنے, بلکہ اپنا کلیم کریں, اپنی بات کریں. یہاں تو آپ کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. ہمارا کراچی میں ان سے پرانا کلیم اور سٹیک ہے. 97 میں ہمارے پاس ایم پی اے کی سیٹیں بھی تھیں, ایم این اے کی سیٹیں بھی تھیں, اور اگلے الیکشن میں دوبارہ کراچی سے انشاءاللہ ایم این اے ایم پی اے کی سیٹیں ہم دکھائیں گے. ہم جنرل مشرف کی چھتری میں دھاندلی سے الیکشن نہیں جیتے وہاں پر. اب جنرل مشرف نہیں, اگلا الیکشن ہوگا, پتہ لگ جائے گا کون کتنی سیٹیں لیتا ہے. میں بات کر لوں پھر احسن اقبال صاحب بات کر لیں. جی رضا بھائی, بات ذرا جلدی کر لیجیے. میں ذرا گفتگو نہیں ہو پائے گی, ہمیں سب کو پتہ ہے جنرل ضیاء کی چھتری میں کون آیا تھا. بہرحال میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پہ ایسی گفتگو ہو. جنرل ضیاء الحق نے تو آپ ہی کا بیج لگایا تھا. آپ اپنے موسم کے خیال ہے کہ کراچی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے رضا ہارون صاحب گفتگو ہونے سے, رضا ہارون صاحب میں ماضی کی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا. جی بالکل ٹھیک ہے, آج کے حالات پہ بات کر لیں. بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے آپس میں الجھنے سے ہم گریز کرتے ہیں, اور میں بھی گزارش کروں گا کہ اس قسم کے فکر عادلہ نہ کریں. چٹپٹے فکرے ہیں اور مجھے تو اس کا بہت فائدہ ہے کہ آپ آپس میں لڑیں, لیکن کراچی کی صورتحال اگر بہتر ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جل کے سپریم کورٹ کے ہاتھ مضبوط کریں, کراچی کی پولیس انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کریں, تاکہ کراچی میں امن قائم ہو. اور اس کے لیے ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو پاکستان کے کچھ مزید شہروں کے نام بتائیں گے کہ جہاں پہ بدستور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی.